بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سفید بال نہ اکھیڑو، کیونکہ وہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور بن جائیں گے، اور جس کے بال اسلام کے دائرہ میں رہتے ہوئے سفید ہو گئے تو اس کے ہر سفید بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھی جائے گی، اس کا ایک ایک درجہ بلند فرمایا جائے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے تو میں اس کو 3 قسم کے امراض سے محفوظ کر دیتا ہوں، اس کو جنون یعنی دیوانگی، جزام یعنی کوڑ اور برس سے عافیت دے دیتا ہوں۔ جزام یعنی کوڑ جس میں ہاتھ پاؤں گل جائیں، اور برس سے مراد جلد کے سفید داغ ہیں۔ مطلب یہ کہ 40 سال کے بعد ان امراض کا وقوع بہت کم ہوتا ہے، اور جب میرے بندے کی عمر 50 سال کی ہو جاتی ہے تو میں اس کا حساب و کتاب قیامت کے دن آسان کر دیتا ہوں۔ جب میرے بندے کی عمر 60 سال تک چلی جائے میں اس بندے کی توبہ استغفار کرنے کی توفیق دیتا ہوں۔ جب میرے بندے کی عمر 70 سال ہو جاتی ہے تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب کوئی 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے گناہ نظر انداز کیے جاتے ہیں۔ جب بندے کی عمر 90 سال کی ہو جاتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا قیدی ہے، اس کے سب پچھلے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے اس کی روح کو جسم کے قید خانے میں قید رکھا ہے، اس بندے کی مدت پوری ہو چکی ہے، بس اب حکم کا انتظار ہے۔ جب کوئی بندہ ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو خدا اس کے نامہ اعمال میں نرمی فرماتا ہے۔ اگر اس عمر میں اس سے کوئی برائی ہو جائے تو اللہ پاک اس کا سختی سے حساب نہ لے گا۔ یہ وہ عمر ہے جب بندہ اپنا آپ کھو دیتا ہے، بہکی باتیں کرتا ہے۔ یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے دوست ہیں، سب سے پہلے بندے ہیں جنہوں نے اپنی مونچھیں کتری، اور وہ سب سے پہلے بندے ہیں جنہوں نے بڑھاپا یعنی سفید بال دیکھا۔ چنانچہ انہوں نے جب سب سے پہلے اپنے بالوں میں سفیدی کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے پروردگار یہ کیا ہے؟ خدا نے فرمایا، اے ابراہیم یہ بڑھاپا ہے جو علم و دانش میں اضافہ کا باعث اور وقار کا ذریعہ ہے، اور اس کی وجہ سے لہو لعب کی مشغولیت اور گناہوں کے ارتکاب سے باز رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے خدا یہ تو بڑی نعمت ہے، لہذا میرے وقار کو بلند فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کی حالت میں یعنی حالت ایمان میں بڑھاپے کو پہنچا تو یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ چند لوگ ان سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنے نور کو اکھاڑ دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا میرے دوست جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ایک نیک اور متقی بندے نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی، وہ ایک پہاڑی جو سمندر کے درمیان تھی اس کی چوٹی پر عبادت کرتا رہا۔ یہ پہاڑ 30 مربع میل پر پھیلا تھا، اس کے چاروں طرف سینکڑوں میل کا سمندر تھا۔ اللہ پاک کے اس بندے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر پانی پینے کے لیے ایک چشمہ جاری کیا، اس پہاڑ کی جڑوں میں ایک انار لگا دیا تاکہ وہ یہ انار کھا کر اپنی بھوک مٹا سکے۔ وہ متقی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے آتا، انار کھا کر چشمے کا پانی پیتا، پھر وضو کر کے اپنی جگہ پر چلا جاتا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ جب اس کی موت کا وقت پاس آیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ پاک میں جب بھی مروں تو مجھے سجدے میں موت آئے، میں جب بھی اٹھوں تو مجھے سجدے کی حالت میں آخرت کے دن اٹھایا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جب بھی آسمانوں سے اترتے اور آسمان پر جاتے ہیں تو ہم اس بندے کو دیکھا کرتے تھے، وہ سجدے کی حالت میں ہی مرا۔ جب اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرمائے گا، اے بندے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، تو وہ عرض کرے گا، یا اللہ میرے عمل کی وجہ سے جنت کیوں نہیں؟ آخر میں نے 500 سال تک عبادت کی ہے اور اب بھی جنت آپ کی رحمت کی وجہ سے مل رہی ہے، حالانکہ مجھے تو جنت میری عبادت اور محنت کی وجہ سے ملنی چاہیے۔ اللہ پاک
پھر فرمائے گا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، اور وہ عابد اپنے اعمال کا نام لے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا چل اب جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی اور ان کے بدلے میں جو اعمال تم نے کیے ان سب کا حساب کرتے ہیں۔ جب حساب شروع ہوگا تو اس عابد کی 500 سال کی عبادت صرف ایک آنکھ کی نعمت کے بدلے میں ہی ختم ہو جائے گی، اور باقی جسم پر جو احسانات ہیں وہ فاضل اور زائد ہو جائیں گے۔ ارشاد خدا بندی ہوگا میرے اس بندے کو آگ میں داخل کرو، پھر دوزخ کی طرف اس کو کھینچا جائے گا۔ وہ عرض کرے گا اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ پاک اس بندے سے پوچھے گا تم کو کس نے پیدا کیا؟ یہ بندہ جواب دے گا اے اللہ تو ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ پاک اس سے پوچھے گا تم کو 500 سال تک عبادت کرنے کی طاقت کس نے دی؟ وہ عرض کرے گا اے اللہ آپ نے ہی مجھے طاقت عطا فرمائی۔ اللہ پاک اس بندے سے ارشاد فرمائے گا یہ بتاؤ کہ پہاڑوں پر چشمہ اور انار کا اناج تم کو وہاں کس نے عطا کیا؟ وہ بندہ عرض کرے گا یا رب کائنات یہ سب کچھ آپ نے ہی مجھے عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا کہ تیری خواہش تھی میری جان سجدے میں نکالی جائے تو تمہاری جان سجدے میں کس کے حکم سے نکالی گئی؟ وہ عرض کرے گا اے اللہ آپ کے حکم کے مطابق، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، یہ سب کرنے کی ہمت دینے والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میری رحمت ہے، میں اپنی رحمت سے اب تمہیں جنت میں داخل کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے اللہ کے نبی تمام اشیاء اللہ کی رحمت سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے اور بروز قیامت ہمارے حساب و کتاب میں نرمی عطا فرمائے، بلکہ اے اللہ پاک ہمیں بغیر حساب و کتاب کے اپنی رحمت کے سبب جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔